تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ تم جانتی ہو تم کس سے نقصان پہنچانے کی بات کر رہی ہو؟ جہان شاہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی، جب وہ منظر سے ہٹے گی تو وہ سب بھول جائے گا، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا۔ وہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی جب وہ پیر پٹکتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ مکرانہ مسکراہٹ سجائے ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ آج ہاسپٹل میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وجہ وہاں جہان کا آنا تھا، جو کہ اپنے گارڈ کے بلیک شلوار سوٹ اور بلیک ہی شال کندھے پر ڈالے پروکار انداز میں روم 12 کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کے اس نے گارڈ کو اشارے سے باہر رکنے کا کہا اور خود ہان کے ساتھ اندر بڑھا۔ آریان اور 2 نرسز اس پہ جھک کے اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ جب دروازے کی آواز پہ مڑے تو آریان نے اشارے پر نرسز باہر نکل گئی، جبکہ وہ سیدھا ہوتا پیچھے ہٹا۔ کیسی ہو؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دوسرا وہ سر جھکا کے اس بات میں سر کو ہلا کے مجھے گھر جانا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں جانے دے رہا۔ اس نے گویا شکایت لگائی تو آریان کا منہ کھل گیا۔ یہ مت بولو، میں تمہارا دوست ہوں، اس نے جتایا۔ جہاں نے تنبیہ کی تو وہ منہ پھلا گیا۔ اوکے تو بتاؤ گھر میں کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ہولے سے اسے اس موضوع پہ لانا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں، بس وہ ہوتا ہے ایک آدمی۔ وہ ہچکچا کے بولی، ایسے تو ایک آدمی کے پاس جانے نہیں دے سکتا۔ تمہارے پیرنٹس؟ اس نے سوالیہ اس سے دیکھا تو اس کے چہرے پر وحشت دار آئی۔ نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پیرنٹس نہیں ہیں، خدارا مجھے اس کے پاس جانے دو۔ نہیں، وہ جلا دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں، جی سب کچھ ہے، تمہارے پیرنٹس بھی ہے کیونکہ سب کے ہوتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں میرے نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ یہ دہراتی بے ہوش ہوتی پیچھے کو لڑکی۔ اسی طرح اسے اس موضوع پہ لے کے آؤ، جتنی جلدی یہ حقیقت کو فیس کرتی اتنا ہی اچھا۔ اس نے اسے سمجھایا تو وہ ہلا کے رہ گیا۔ ماما ماما، وہ زور سے بولتے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ بابی کیا ہو گیا ہے؟ کاشان کے حیرانگی سے پوچھنے پر وہ چم گئی۔ ماما کدھر ہے؟ وہ بولی۔ دادو کے روم میں، اس کے جواب دیتے ہی وہ بھاگتی اس روم میں گئی۔ میں کب سے آپ کو ڈھونڈی ہوں، انہیں دیکھتے وہ ہفکی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھی۔ اب بولیے کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے ماتھے کے بکھرے بال سمیٹے۔ گھر جانا تھا مجھے، تو آپ سے پرمیشن لینی تھی۔ اس نے آپ کے آرام سے بتایا تو وہ سب کھل کے مسکرا اٹھی۔ بیٹا ہماری اجازت ہی اجازت ہے۔ اپنے میاں جی سے پوچھا؟ ماما کے کہنے پہ اس نے تھوک نکلا۔ جی ماما ان سے لے لی تھی۔ کہتے چلی جاؤ، اس نے نگاہیں چکا کے جھوٹ بولا۔ تو بیٹا پھر کیا ایشو؟ تیار ہو جائیے، میں کہہ دیتی ہوں ڈرائیور کو، ساتھ کوئی اور بھی چھوڑ آتا ہے۔ ماما کے کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سویٹ ماما۔ وہ بھی باقی سب سے بھی ملی تھی، روم میں باغی۔ اس نے دانستہ ان سے جھوٹ بولا تھا کہ کچھ دن پہلے جہان سے پوچھا تو اس نے رکنے کو منع کر دیا، اس لیے آج وہ بغیر اسے بتائے جا رہی تھی۔ پستائی ہلکے سے کڑھائی سے مزین کیپری شرٹ اس کے ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ لیے وہ تیار کھڑی تھی۔ جب کچھ یاد آنے پہ وہ واپس وارڈروب میں گھسی، اسکن کلر کی اسٹائلش سے شال کو نکالے جسے سنبھالنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ شال کو اوڑھے اور زمین پہ رگڑا دیتے۔ جب وہ لاؤنج میں آئی، وہ وہاں بیٹھی مخلوق کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شال کو سمیٹا تھا، پھر بھی وہ سنبھل نہیں جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے لاریب اٹھی اور اس کو ٹھیک سے شال اڑائی تو وہ سب سے ملتی گاڑی میں بیٹھی، جہاں کاشان اور محرم اسے ڈرائیور کے ساتھ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ مسلح گارڈ کی ایک گاڑی بھی تھی۔ سٹارٹ میں وہ یہ سب دیکھ کے خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گپے ہانکتی بہت خوش تھی۔ رات گئے وہ جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ سب کو سلام کرتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی تو وہ نہیں تھی۔ اس نے سر جھٹکا، یہی ہوگی، لیکن وہ حیران ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، گویا اس گھر میں وہ ان کے ساتھ گپے لگانے آئی ہو۔ فریش ہونے کے بعد وہ کھانے کے لیے نیچے آیا تو تبھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے لمب بینتے ہوئے سامنے رکھا کھانا کھانا شروع کیا کہ کچھ دیر میں آ جاتے۔ کھانے کے بعد اس نے ہر چیز بلائے طاق رکھتے پوچھا، بابی علیزے کدھر ہے؟ اس کی بات پہ انہیں اچنبا ہوا۔ اور وہ تو اپنے گھر گئی ہے، کاشان اور محرم بھی گئے تھے۔ آپ کو بتا کے تو گئی، انہوں نے
اس کو بتایا تو وہ تیش سے لب بینچ گیا۔ او ہاں، میرے مائنڈ میں نہ تھا کہ آج جانا تھا، انہوں نے بات تو کی تھی۔ ان کی تسلی کرواتا اٹھا تو اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ گھر آ کے وہ وہی پرانی علیزے بن گئی، ہنستی کھلکھلاتی، لیکن جب بھی کوئی جہاں کا نام لیتا تو اس کے مسکراتے لب جھوٹ جاتے۔ وہ اس سے بچنے کو جہاں آئی تھی، لیکن وہ ہر جگہ ہی چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے اس کی رخ تک میں بھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے دور جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بھولنے میں آسانی ہوگی، لیکن وہ تو رگوں میں دوڑتے لہو سا محسوس ہوتا تھا۔ بھابھی ولی بائی کے لیے لڑکی دیکھی، ان کی شادی کریں، پھر ہم خوب مزہ کریں۔ اب سب کی شادیوں میں چگوٹی ہوتی تھی اور انجوائے کام کیا۔ اب ولی بائی کی شادی پہ مزے کرنے وہ جوش سے بولی، بس کرو لڑکی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ولی کی شرم میں ڈوبی آواز پہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کا دوپٹہ منہ میں لیے اسے چبانے میں مگن تھا۔ اس کی فضول اداکاری پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے دوپٹہ چھیننے ہی والی تھی جب اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے دیکھا تو اسکرین پہ چمکتے نام نے اسے منجمد کر دیا۔ اس سے لگ رہا تھا اس نے ملک اور موت دیکھ لیا ہو۔ اس کی فاق پڑتی رنگت پہ ولی بھی پریشان ہوا۔ کیا ہوا لیزے، کس کی گال ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر نظر آتے نمبر نے ایک پل کو اس کے بھی اعصاب شال کر دیے۔ لاؤنج میں جیسے مدنی سے چھا گئی تھی اس پل، یہ کیوں فون کر ہے؟ اور ایسے اس وقت ولی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے۔ یہ پھر سے آ گیا، مار دے گا سب کو، مجھے لے جائے گا۔ پھر سے آ گیا، وہ غیر مرئی نقطے پہ فوکس کیے ہذیانی انداز میں یہی بولے گی تو سالے نے بے احتیاط اسے سینے سے لگایا۔ میں جہاں بھائی کو کرتا۔ ولی ابھی بول ہی رہا تھا کہ وہ چیخ اٹھی، نہیں بتانا انہیں، وہ مار دے گا انہیں۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا اس لیے وہ کال کر رہا ہے۔ نہ بتانا انہیں۔ نہیں، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پاگل مت بنو لیزے، بھائی نے خود کہا تھا کہ جب اس کا سراغ ملے مجھے بتانا۔ ولی نے پھر سے موبائل پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ دشمن بنے وہ خود اور آپ سب بھی ان کے جان کے۔ میں نے منع کیا تھا شادی مت کرے، لیکن کر دی۔ اب یہ سب بالکل نہیں بتانا، ختم ہو جائے گا سب۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس کی کال نے اس پہ پھر سے ہذیانی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے مرینا کی طرف دیکھا جو آج صبح جا رہی تھی تو اس کی ذہنی روح بھٹکی، وہ ان کی طرف ہوئی۔ نفرت نہیں ہوتی آپ کو مجھ سے؟ میرا یہ چہرہ بسم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی چہرے کی وجہ سے وہ آپ سے، ہم سب سے دور ہے۔ وہ اس سے بھی لے گیا۔ نفرت کرے نا مجھ سے، بری، میں بری ہوں نا؟ وہ ان کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی بولی تو ان کا سینہ شک ہوا۔ انہوں نے تڑپ کے اسے گلے سے لگایا۔ نہیں، نہ میری جان، ایسے نہیں کہتے، تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو، اس سے بھی پیاری۔ وہ روتے ہوئے اسے بچکا رہی تھی جو اب صدمے اور دکھ سے حواس کھو چکی تھی۔ علیزے اٹھو میری جان، انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو ولی نے اٹھا کے صوفے پہ لٹایا، اس کے پاؤں کے تلے ملنے لگا۔ جہاں بھائی کو بتانا بہت ضروری ہے، اس کا ڈر وہی ختم کر سکتے ہیں اور شاید اس کال سے اسے ڈھونڈ بھی سکے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ کمرے میں موجود ایش ٹرے سگریٹوں کے ٹوٹو سے بھری پڑی تھی۔ کمرے میں چاروں اور سگریٹ کا دھواں اور سمیل تھی، لیکن وہ پھر بھی لگاتار سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتے خود بھی سلگ رہا تھا۔ علیزے کے ساتھ بغیر بتا کے جانے والی حرکت نے اسے تیش سے بھر دیا تھا۔ وہ کیوں بار بار اسے سے دور جانے کی کوشش میں لگی ہے؟ کیوں اپنی اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وہ اس سے وہاں رکنے کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں؟ اس نے جنونانہ انداز میں ایشٹرے اٹھا کے دور پھینکی۔ نو علیزے، اب نہیں، تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتی، تم ہر بار مجھے ہجر کی اذیت سے دوچار نہیں کر سکتی۔ کبھی نہیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے کمرے میں سجی اس کی نکاح کی تصویر پہ نظر جمائی۔ وہ پھر نہ جانے دماغ میں کیا آیا کہ اٹھ کے اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے اس کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ بلیک شلوار قمیض جس کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے، بکھرے بالوں، سرخ آنکھوں اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لبوں کو پیوست کیے وہ ایک ریک کی جانب بڑھا اور ہولے سے وہاں موجود میرون کتاب کو کھینچا تو ریک کے پیچھے سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ الینا کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب باقی بھائی آئے تو نہ جانے ان سب کے آپس میں کیا بات ہوئی۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ تو خود سے
ہی بیگانہ ہوئی تھی۔ معاذ نے اس کے کمرے میں آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور شاید اسے تسلی دینے کو لفظ تلاشنے لگا، جبکہ وہ جانتی تھی ان تسلیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ پہلے اپنی عزیز ہستی کو نہ بچا سکے تو اب بھی کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ان کا ہاتھ لے کے چوما اور رو دی۔ تب سے لے کے اب تک وہ کمرے میں بند زہر آلودہ یادوں میں کھوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لمحے جہان کو سوچنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اب بھی اس کے سامنے آئے، وہ اپنے سب دکھ درد اس کے سامنے کھول کے رکھتے، اس کو سب دکھ درد سونپ کے اس کے کندھے پہ اپنا سب درد بہا دے۔ لیکن وہ چاہ کے بھی ایسی اس کی جان کے بدلے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے جادو میں کھوئی تھی۔ جب کال رنگ ہوئی اسے لگا کہ اس وقت وہی اسے کال کر سکتا تھا۔ آج پہلی بار اسے اس کے فون کا انتظار تھا، اس لیے اس نے بغیر انتظار کیے بغیر لکھ کے کال اٹھائی۔ ذہن نصیب دوسری جانب سے آتی مکرانہ آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ ہاں مسز جہاں حیدر شاہ، تو شادی کر لی تم نے، وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود۔ وہ گھر آیا تو وہ کام بھی۔ اس نے بے بسی سے الینا کی جانب دیکھا جو وہ سو رہی تھی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو میں تمہارے لیے لاشوں کے ریل لگا دوں؟ کیوں بھول جاتی ہو تم؟ وہ پھر سے چلائے، اس کا کان پھٹنے لگا، سلگنے لگا۔ مرے گا، وہ بھی ضرور مرے گا۔ اس کی بات پہ وہ چلا اٹھی۔ نہیں کبھی نہیں، تم اسے نہیں مارو گے، پلیز نہیں مارو گے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی چیخ پہ الینا بھی جاگے۔ تو تم چاہتی ہو اس کی جان بخشی ہو جائے، ہے نا؟ اس نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہاں وہ تڑپی۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اسے چھوڑو گی، اس سے طلاق لے کے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اس نے اس کی سانسیں کھینچی۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اسے عبرتناک موت دوں گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ وہ کال بند کر چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ علیزے اس نے اسے بلایا تھا۔ وہ فون چھوٹ کے اس کی گود میں آ گرا، جس کے وال پیپر پر جہان کی چمکتی آنکھوں والی تصویر تھی۔ اس پر نظر پڑتے اس کے دماغ میں ہفتہ پہلے کا واقعہ گم ہے جب اس نے زبردستی اس کے موبائل پہ اپنی پک سیٹ کی۔ I want that you see my everywhere, in your eyes, in your thought, in your dream, in your mobile and in your heart۔ اس کے احتجاج پہ اس نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا، I can't bear that you forgotten me even a signal movement۔ اس کے چہرے پہ آنسو کی لڑی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے اسے ساتھ لگایا، کیوں مجھے مکمل خوشی نہیں ملتی؟ کیوں میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیوں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ خود بھی اس کی تڑپ پہ رو پڑی۔ اس نے قدم اندر رکھا تو سامنے کے منظر دیکھ کے ایک پل کو اس کی آنکھوں کو سکون ملا۔ اس کے کرلاتے تڑپتے دل کو آرام آیا۔ وہ سارا کمرہ علیزے کی تصویروں سے بڑا پڑا تھا۔ کچھ تصویروں میں وہ اس کے ساتھ اور کچھ اس کی اکیلے اور بے خبری کی تصویریں تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک تصویر کے سامنے آیا۔ اس میں اس نے وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ ہی شرٹ پہنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے کی ملاقات کا منظر جاگنے لگا۔ اس کے اعصاب سرشار ہوئے۔ اسے پتہ تھا اب اسے پوری رات یہی گزارنی ہے۔ وہ ہر تصویر کو دیکھتے اس کے ساتھ بیتے لمحات کو سوچنے لگا۔ وہ جب بھی بے سکون ہوتا تھا وہ اس کی تصویروں سے بہکتے ہوئے دل کو سنبھالتا۔ بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے صبح ناشتے میں کہا تو وہ سب حیران ہوئے۔ کیوں بیٹا، کل ہی تو آئی ہو، تو اتنی جلدی؟ ان کے استفسار پہ اسے صبح کے فون کال یاد آئی جس نے اسے باور کروایا کہ وہ کسی کی جان اپنی وجہ سے جانے نہیں دے گی، اس لیے وہ جا رہی تھی۔ وہ میں شاہ سے پوچھ کے نہیں نہ آئی تو اس لیے سوچا کہ ایک ہی دن کافی ہے۔ اس کے نارملی رویے پہ وہ پرسکون ہوئے۔ نیکسٹ ان سے پوچھ کے زیادہ دن رہنے آؤں گی، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا تو وہ مان گئے۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے آپ سب کو بہت مس کیا اس لیے میں جلدی آ گئی۔ وہ دادو کی گود میں منہ دیے بولی، اچھا کیا بیٹا، میرا بچہ ایک دن میں ہی بیمار رہنے لگی، میں تو خود آپ کو کال کرنے لگی۔ ان کی محبت اور فکر پہ اس کا دل کر لایا۔ او ہو دادو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی یاد نے حال کیا ہے؟ اس نے ان کا دھیان بٹایا۔ دادو کی یاد یا پھر اہم؟ مہرو نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی۔
تو وہ درد چھپاتے سر جھکا گئی۔ وہ رات کو کھانے پہ نہیں تھا۔ اس نے ایک طرح سے شکر ادا کیا۔ اس نے جو بات کرنا تھی اس کے لیے اسے ہمت درکار تھی جس سے وہ اس کی موجودگی میں جمع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ تھی۔ صاحب نے اس کی خاموشی کو اس کے تھکاوٹ اور طبیعت خرابی سمجھا۔ اس نے ماما نے کھانے کے فوراً بعد اسے روم میں بھیج دیا۔ ایک باجی چکا تھا، وہ اس کے انتظار میں تھی لیکن وہ آگے نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں مودے لگی جب ڈور ناب کی آواز پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھے علیزے نے اسے چونکایا کیونکہ اسے لگا وہ اب کچھ دن رہے گی، لیکن جو بھی تھا اسے دیکھ کے اس کا دل سرشار ہوا۔ السلام علیکم، کیسی آپ؟ گہری نظروں سے مسٹرڈ اور بلیک کنٹراسٹ میں ملبوس علیزے کو دیکھتے اس نے پوچھا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکا تڑ کرتے جواب دیا۔ وہ اپنی ہمت کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے دیکھے بغیر بولی، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں؟ اس نے آنچ دیتے لہجے میں پوچھا تو وہ سر جھکاتی آنسو پہ رخ بدل گئے تو وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ میں چینج کر رہا ہوں اور کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے پاس آیا اور برش کرتے شیشے میں اسے دیکھتا بولا، جو کہنا چاہتی ہے کھل کے کہہ لے۔ اس کی بات پہ وہ چونکی اور اسے دیکھا تو وہ رخ موڑے بال بنا رہا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور ساری ہمت یکجا کرتی بولی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بلاہر بام پھوڑا۔ کیا؟ اس نے بے احتیاط پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے بعد اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگا جبکہ آنکھیں انگارہ ہونے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وحشت ہوتی ہے مجھے کسی اور۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی جب اس کی داڑھ پہ لرز گئی۔ بکواس بند کر اپنی، مار ڈالوں گا میں سب کو، خود کو آپ کو۔ وہ اس کے پاس آ کے اس کے بازو جگڑے ویسے سے چلایا۔ اسے لگا اس کے بازو الگ ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھیں اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ اسے لگا وہ کچھ دیر اسے یوں ہی تھامے رہا تو وہ مر جائے گی۔ شاہ چھوڑے مجھے، آپ ہمیشہ زبردستی کرتے ہیں۔ کہا نہ چھوڑے مجھے۔ وہ خود پہ ضبط کرتی بامشکل مزاحمت پہ آئی۔ جانتی ہیں زبردستی کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کوئی زبردستی کالی ہوتی تو آج آپ یہ فضول لفظ زبان پہ لانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اس نے اسے سرد انداز میں اسے جتایا اور اسے جس لمحے اس کی بات کی گہرائی کا ادراک ہوا اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ جھٹکے سے خود کو شرواتی دور ہٹی اور چلائی، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ علیزے اس کا ہاتھ بلند ہوا لیکن اس کے چہرے پہ پڑنے سے پہلے اس نے مٹھی بند کی جبکہ وہ دل پہ ہاتھ کے ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاتھ جو اسے سہارا دیتے، ہر بری آفت سے اسے بچاتے، وہ اس پہ کیسے اٹھے۔ دونوں اپنی جگہ منجمد تھے۔ وہ تھپڑ بے شک اس کے چہرے پہ نہیں پڑا لیکن اس کا اٹھ جانے کا احساس جہاں اور علیزے دونوں کو ہوا۔ آپ نے مجھے، وہ حیرانگی سے استفسار کر رہی تھی، آپ نے کیسے کیا یہ؟ وہ صدمے سے چلائی، ہاں کیا میں نے یہ سب آپ کو خود سے دور جانے سے روکنے کے لیے۔ مجھے مارنا پڑا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ جن دھمکیوں سے ڈر رہی ہیں میں انہیں خود سچ ثابت کروں گا، میں خود سب ختم کر دوں گا۔ وہ مجنونہ انداز میں بولا لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بس اسی کیفے میں تھی۔ کیونکہ آپ نے ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی بولی تو اسے سینے میں بھینچ گیا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ کیوں مجھے اس اذیت سے نکالتی نہیں؟ کب کریں گی مجھ پہ اعتبار؟ میں آج بھی اس مقام پہ ہوں جہاں سے چلا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہ جدائی کی مار دینا بند کرے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بول رہا تھا اور وہ سر اس کے سینے پر کے سانس روکے سن رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پہ اس کے آنسو محسوس ہوئے۔ مارس پریشانی سے اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجہ علیزے کے نمبر پہ آنے والی کال تھی۔ وہ روز اول کی طرح بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اندیکھی زنجیروں نے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر کے ابال کو دبانے کی کوشش میں تھے۔ وہ صبح علیزے کو غیر معمولی انداز میں گھر جاتے ہوئے ہی سمجھ گئے تھے کہ کوئی بات ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ جہان کو اس کے فون کال اور نمبر بتانے کا فیصلہ، شاید وہ علیزے کے چہرے سے جان گئے تھے کہ وہ کسی ذہنی اذیت سے دوچار ہوتی، ایسے فیصلے پہ مجبور ہوئی ہے جو اس کے لیے بلکہ ان سب کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اب وہ وہاں بیٹھے جہاں کے بتائے بندے کے کال کا ویٹ کر رہے تھے جس کے ذمہ بہت باری ڈیوٹی لگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کبھی، وہ جو آج اسے دل کھول کے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بات کر رہی تھی۔ اس کے سوال پہ یک لحظہ خاموش ہوئی۔ ان کی اتنی
فرینکنس کے پیچھے آریان کہا تھا جو اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتا رہا. اس نے اسے اسٹوریز سناتا رہا، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتا رہا. وہ دھیرے دھیرے اس کا اعتماد بحال کر رہا تھا. اس نے یہ سب اسٹارٹ تو جہاں کے کہنے پہ کیا تھا، لیکن اب وہ یہ سب شاید دل کے کہنے پہ کر رہا تھا. بتاؤ نا، اس نے زور دیا. وہ کہتا ہے نہیں ہے، کہتا ہے تمہارا کوئی نہیں. وہ روتے ہوئے بولی تو تمہیں خود کچھ بھی یاد نہیں؟ ان کی پرچھائی یا ان کے ساتھ بیتے لمحات وہ اسے کھوج میں ڈال رہا تھا. مجھے کچھ یاد نہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے. وہ سسکی. اوکے پلیز رو مت، ہم دونوں مل کے تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈیں گے. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا. وہ بدھا گئی. نہیں، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا. نفرت کرتے ہیں سب مجھ سے. کیسے کریں گے پیار؟ مجھے اور میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اوکے ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، آؤ گیم کھلے. اس نے اسے بہلایا. میں کتنا برا ہوں، اپنی پیاری دوست کو رلا دیا. اس کے منہ بسوڑ کے کہنے پہ وہ ہنسی تو وہ بی کے چہرے پہ چمکتی ہنسی دیکھ کے مبہوت رہ گیا. کوئی مجھ سے سب کچھ لے لے لیکن یہ آپ کی جدائی کا ڈر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مر جاؤں گا میں. کیوں نہیں سمجھتے آپ مجھے؟ میری عشق کو وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے بے بسی سے تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ تو بے جان اسی کے سہارے اسی سے لپٹی کھڑی تھی. اسے بس اس کے آنسو محسوس ہوتے یہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی. نہیں رہ سکتا میں آپ کے بغیر. مت دے مجھے اتنی آزمائش، میں اس سے پورا نہیں کر سکتا. آپ نہ ملے، مجھ سے پیار بھی نہ کرے، لیکن مجھے اپنی خوشیوں سے، وجود سے اور اپنے چہرے سے محروم نہ کرے. نہیں کرنا آپ کو مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن باخدا مجھے یہ سزائے ہجر مت دیں. اپنے آپ سے محروم مت کرے. مجھے اس شہر سے دور مت کر جس میں آپ سانس لیتی ہیں. مت بنے اتنی ظالم. اسے لگا وہ ان سرگوشیوں سے، ان آوازوں سے گھٹ گھٹ کے مر جائے گی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں آج بھی اسی مقام پہ تھے جہاں سے چلے تھے. آج بھی اس کے بکتے کندھے نے اسے باور کروایا تھا کہ یہ شخص اسے محبت کر کے ہسارے میں رہا ہے. اسی لیے تو اسے اس محبت کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی. اسے یہ خیال کند چوڑی کی مانند کاٹ رہا تھا کہ اس سے سینے سے لگائے اس کے کندھے میں من چھپائے اس کے عشق میں آنسو بہاتے اس شخص کی ہر اذیت کا باعث بنی ہے. اس کی بابی ہمیشہ کہتی تھی کہ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جسے پانے کے لیے مرد روئے، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ ایک جان لیوا منظر اور احساس تھا. اس نے اس شخص کے آنسو کبھی نہیں دیکھنے چاہے، لیکن اس کے ہر آنسو کا سبب وہی بنی. اس لیے اس نے اسے اور خود کو اذیت سے نکالنے کے لیے ایک پل کو آنکھیں بند کرتے پھر سوچا اور پھر ہمت یکجا کرتی اس کے سینے سے سر اٹھاتی. اس کا چہرہ کانپتے ہاتھوں سے تھام کے اوپر کیا اور پھر دھیرے سے صاف کرنے لگی. اس ادا پہ اس کا دل رکا اور تھم سا گیا. اور اس نے آنکھیں میتے کچھ ہوتا. اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ اس ضبط کرتا آنکھیں کھول گیا اور اس کے تکلیف دہ منظر سے جان چھڑائی. اسے دیکھتے اس کا دل ڈوبا. تو کیا آج بھی وہی سب ہوگا؟ وہ کیا کرنے والی تھی؟ اس نے اپنے بال سمیٹے علیزے کو دیکھتے سوچا. وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو کامتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹ رہی تھی. اسے لگا وہ کچھ دیر یوں ہی لگی رہی تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا. کیوں ماننا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ اس کی کمری خاموشی پہ اس کا ہاتھ لرزا. اس نے تڑپ کے اس کی جانب دیکھا. میں آپ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹ پہ رکھی. نہیں، میں آج کچھ نہیں دے سکتا. آپ مجھ سے میرا سب کچھ لے لے لیکن میں آج آپ کو وہ نہیں دے سکتا جو میں 5 سال پہلے دے چکا ہوں. مجھ میں پھر سے ہمت نہیں آپ کو خود سے دور کرنے کی. میں اپنی محبت کی پھر سے آزمائش نہیں دے سکتا. ترس کھائیں مجھ پہ. نہیں سہ سکتا اب میں یہ سب. نہیں جل سکتا اب میں مزید اس آتشِ ہجر میں. اس کا حرف حرف کر لا رہا تھا. شاہ مجھے. اس کے لب پھر سے لرزے لیکن وہ اس کو سینے میں بیچ گیا. اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. کیسے کرے گی یقین؟ کب بخشیں گی محبت کو اعزاز؟ باخدا یہ دور جانے کی ضد چھوڑ دے. اس نے اسے اپنے سامنے کیا. میرے جیتے جی تو آپ اب دور جا نہیں سکتی. اسے یہ بات اب زبان پہ مت لائے گیا. اسے چھوڑ کے وہ بٹا لے کے دروازے کے پاس جا کے رکا. اگر آپ واقعی مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارے. اسے لہو کر کے وہ کمرے سے نکلا. قصہ مختصر جانا، مجھے مرنا ہے تیری چاہ میں. وہ ابھی تک اس کے زہریلے لفظوں کے حصار میں تھی. بے جان ہوتی وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی. وہ گھٹ گھٹ کے رونے لگی. اس کے الفاظ کے بعض گشت اسے مارنے تڑپانے کو کافی تھی. بلو پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلو ویسٹ پہنے وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. اس کے سامنے کھڑے افراد اس کا یہ روپ دیکھ کے بار بار اپنا حلق تار کر رہے تھے. سر وہ بکواس بند کرو اپنی. وہ دارا وہ کبھی اس طرح سے گفتگو کا عادی نہ تھا.
بے تحاشا غصے میں بھی لہجے کو کنٹرول رکھتا تھا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ گھمایا ہوا تھا۔ جو وقت میں نے دیا تھا اس میں اسے ڈھونڈنا تھا، لیکن اتنے وقت میں تم سب اس کا سراغ بھی نہ لگا سکے۔ اس نے ایک تائش بڑی ٹھنڈی نظر سا پہ ڈالی۔ سارا ہم نے پوری کوشش کی، ایک نے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے تاثرات نے اسے منہ باندھ رکھنے پہ مجبور کر دیا۔ صرف 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں کے بعد بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا تو تم سب اس فیلڈ کے لیے نااہل ہو جاؤ گے۔ اس نے سب کو وارننگ دی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اٹس دیٹ کلیئر؟ اس نے اب کے سرد آواز میں پوچھا تو وہ چونکے اور ایک زبان بولے۔ یس سر۔ وہ باہر کو نکلی جبکہ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ شاہ اسپیکنگ۔ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ جو بات سنتا گیا اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ وہ ابھی تک وہیں بڑی سی سگڑی تھی جب آدھا کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کے بکھلاتی ماما اندر داخل ہوئی۔ علیزے کیا ہوا میرا بچہ؟ اس نے اسے ساتھ لگا کے پوچھا جبکہ وہ تو کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ علیزے میرا بیٹا کچھ تو بولو، میرا دل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی وہ شاہ کیا ہوا شاہ کو؟ وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے ایسا کیسے کہا؟ وہ یہ سب کیوں کر گئے؟ مجھے کہتے دور جانے کی باتیں نہ کرو، پھر خود کیوں یہ سب کہا؟ وہ سسک پڑی۔ کیوں نہیں سمجھتا صاحب مجھے؟ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو ماما میں مر جاؤں گی ایسے۔ اس خوف سے وہ بلک پڑی۔ انہوں نے اسے سینے میں بھینچا۔ اکتا گئے ہیں مجھ سے؟ نہیں کرتے مجھ سے پیار؟ بالکل نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی روح بٹکی ہوئی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی۔ نہ میرا بچہ ایسے نہیں کرتے۔ اٹھو، فریش ہو، نیچے آؤ میرے ساتھ۔ لینے دو اسے، میں پوچھتی ہوں اسے رلایا کیسے اس نے میری بیٹی کو؟ اس طرح بہلاتے پھسلاتے۔ وہ اسے فریش کرتی نیچے لے گئی۔